جنت کے سرداروں کے والد مانتے ہیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھ لیا نا، حیدر کرار آپ بہت بہادر ہیں، آپ کو شیر خدا کہا جاتا ہے، بتلائیے تو صحیح نا صحابہ کی جماعت کے اندر سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اور مجھے لوگ شیر خدا کہتے ہیں لیکن صحابہ کی جماعت کے اندر سب سے بڑا اگر کوئی بہادر ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ جب مکہ کے صحن کے اندر ابو جہل کمپنی میرے نبی کو تکلیف پہنچا رہی تھی، میرے نبی کو مار پڑ رہی تھی، وہ صدیق اکبر تھا جو آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے اعلان کرتے ہوئے کہتے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس شخص کو مارتے ہو جو کہتا ہے میرا رب ایک اللہ، پھر مار۔ حضرت صدیق اکبر نے حضور کے لیے صدیق اکبر نے مارے کھائی ہیں۔ حضرات گرامی قدر مولا علی کی زبان ہے، شان سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ آئیے آگے چلیے، امام محمد بن حنفیہ انہوں نے سوال کیا، بتلائیے تو صحیح نا بابا حیدر کرار اس کائنات کے اندر صحابہ کی جماعت کے اندر سب سے افضل کون ہے؟ حضرت مولا علی کی زبان حرکت میں آئی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں صحابہ کی جماعت کے اندر سب سے افضل صدیق اکبر ہے۔ کہا اس کے بعد کون ہے؟ کہا اس کے بعد فاروق اعظم ہے۔ کہا اس کے بعد کون ہے؟ کہا اس کے بعد عثمان غنی ہے۔ یہی پر بات بس نہیں ہے، اہل بیت صحابہ کا پیار ہے، اہل بیت کو صحابہ سے محبت ہے۔ امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا، امام صاحب بتلائیے تو صحیح نا کہ کیا تلوار کے اوپر نقش و نگار کرنا جائز ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں بالکل جائز ہے، بالکل درست ہے۔ کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے حضرت صدیق اکبر نے اپنی تلوار کے اوپر نقش و نگار کیا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کیا آپ بھی ابو بکر کو صدیق مانتے ہیں؟ کہا رب کبریا کی قسم ہوا صدیق، ہوا صدیق، ہوا صدیق، ہوا صدیق، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے۔ آپ بھی بولیے نا امام زین العابدین نے کیا کہا؟ ہوا صدیق، ہوا صدیق، ہوا صدیق، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے۔ میں نے کہا بابا ہم سیدنا صدیق اکبر کو اسی لیے اپنا امام مانتے ہیں کیونکہ اہل بیت نے حضرت صدیق اکبر کو اپنا امام مانا ہے۔ بات مشکل تو نہیں ہو رہی، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کہ صرف چند لفظ ہی آپ کے سامنے رکھ کر کے نعرے لگوا کر کے چلے جائیں؟ آپ محبت سے کہیں مرتبہ سبحان اللہ۔ اہل بیت صحابہ کرام کی محبت۔ اور آؤ میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا طریق کھولیے، اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر کو طریق سے نکال دیا جائے، یہ لوگ اپنے 12 امام ثابت نہیں کر سکتے، آپ کہیں کہ دلیل کیا ہے؟ توجہ آپ میری طرف رکھیے، میں آپ کے سامنے خوبصورت گلدستہ رکھ کر کے اپنی بات کو آگے لے کر کے چلتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر مکہ کی دھرتی ہے، مکہ کی دھرتی پر ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام عثمان بن عامر ہے۔ عثمان بن عامر جن کو ابو قحافہ کے نام سے پہچانا جانے لگ گیا۔ ان کا نکاح حضرت سلمہ کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت سلمہ جن کو ام الخیر کے نام سے پہچانا جانے لگ گیا۔ جب ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے اللہ ان کو ایک بیٹا عطا فرماتے، جس بیٹے کا نام انہوں نے عبداللہ رکھ دیا ہے کہ وہی عبداللہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، جو سب سے پہلے میرے نبی کے غلام بنے، جو سب سے پہلے میرے نبی کے وفادار بنے۔ حضرت عبداللہ جن کو ابو بکر کے نام سے پہچانا جانے لگ گیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان اطہر سے ان کو صدیق اکبر کے لقب کے ساتھ نواز دی ہے۔ اب ساری کائنات ان کو ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت ابو بکر کا
جب نکاح ہوا اللہ نے ان کو 3 بیٹے عطا فرمائے ہیں، اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن کا نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی جس بیٹی کا نام انہوں نے اپنی بڑی بہن کے نام پر اسماء رکھ دیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی یہ اسماء پوتی لگتی ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت صدیق اکبر کے سب سے چھوٹے بیٹے جن کا نام محمد ہے، محمد کا نکاح ہوتا ہے، اللہ ان کو ایک بیٹا عطا فرماتے جس بیٹے کا نام انہوں نے قاسم رکھ دیا ہے۔ یہ قاسم بھی حضرت صدیق اکبر کے پوتے لگے۔ حضرت صدیق اکبر کی پوتی حضرت صدیق اکبر کے پوتے کا آپس کے اندر نکاح کر دیا جاتا ہے۔ جب ان کا آپس میں نکاح ہوتا ہے اللہ ان کو ایک بیٹی عطا فرماتے جس بیٹی کا نام ام فروا رکھ دیا گیا ہے۔ یہ لڑی حضرت صدیق اکبر کی ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں، حضرت مولا علی کا نکاح ہوا، رب کے حکم کے ساتھ ہوا، رب کی مرضی کے ساتھ ہوا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہو گیا۔ جب نکاح ہوا اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، دوسرا بیٹا جن کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ساری کائنات جانتی ہے، حضرت امام حسین کا نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، اس بیٹے کا نام امام زین العابدین ہے۔ امام زین العابدین کا نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس بیٹے کا نام امام باقر ہے۔ اور یہ جو امام باقر ہے یہ حضرت مولا علی کے پڑ پوتے لگتے ہیں، حضرت مولا علی کے پڑ پوتے لگتے ہیں۔ ادھر دیکھیے حضرت صدیق اکبر کی پوتی حضرت ام فروا ہے، حضرت ام فروا کا نکاح حضرت مولا علی کے پڑ پوتے کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے اللہ ایک بیٹا عطا فرماتا ہے جس بیٹے کا نام حضرت امام زین العابدین کے ہاں حضرت امام باقر کے ہاں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے اس بیٹے کو دنیا ساری امام جعفر صادق کے نام سے جانتی ہے، جن کے نام پر فقہ جعفریہ موجود ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی کے ہاں حضرات گرامی کے امام موسیٰ کاظم کی لڑی میں سے امام نقی علی کی لڑی میں سے امام تقی علی کی لڑی میں سے امام حسن عسکری حضرات گرامی قدر 260 ہجری تک حضرت صدیق اکبر اور حضرت مولا علی کی اولاد ایک ہی خون سے چلتی ہوئی آئی ہے۔ اور تاریخ کے اندر یہ بات حضرت امام جعفر صادق کے جملے سنہرے حروف کے ساتھ لکھ دیے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر میرا ننیال بھی ہے، ابو بکر میرا ددیال بھی ہے، ابو بکر میرا امام بھی ہے، ابو بکر میرا مقتدا بھی ہے، ابو بکر میرا پیشوا بھی ہے۔ معنی یہ ہوا اگر سیدنا صدیق اکبر کو نکال دیا جائے امام ثابت نہیں کر سکتے ہیں، اگر صدیق اکبر کو نکال دیا جائے حضرات گرامی کے در صدیق اکبر ان تمام امام کے نانا بھی لگتے ہیں، آپ دادا بھی لگتے ہیں۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، ہم نے حضرت صدیق اکبر کو اپنا امام اس وجہ سے مانا کیونکہ اہل بیت نے حضرت صدیق اکبر کو اپنا امام مانا ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑا ہوا ہے، حضرت مولا علی نے حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کر کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ آپ فرماتے علی آپ نماز پڑھائیے، کہا نہیں میں نے اپنے آقا کی زبان اطہر سے سنا ہے کہ جس قوم کے اندر صدیق اکبر موجود ہو کسی کے لیے یہ جائز ہی کوئی نہیں ہے وہ آگے مصلی پہ کھڑا ہو سکے۔ ارے بابا میں عقیدہ بیان کر کے چلا گیا، اہل بیت کی محبت سے صحابہ کا پیار بیان کر کے چلا گیا، اور میں مہر لگانے لگا ہوں ہم صحابہ کو اس لیے اپنا امام مانتے ہیں، صدیق اکبر کو اس لیے اپنا امام مانتے ہیں کیونکہ اہل بیت نے صدیق اکبر کو اپنا امام مانا ہے۔ اور آئیے آخری بات توجہ میری طرف،
میرے نبی کے جو یار ہیں اگر ان کو نکالا جائے تو پھر دین باقی نہیں بچتا. بولو دین باقی, کچھ ہی بولو دین باقی. اگر صحابہ کو نکال دیا جائے قرآن باقی نہیں بچتا ہے, حدیث باقی نہیں بچتی ہے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آئیے میں فروقی لہجہ کے اندر آپ کے سامنے دلیل پیش کرنے لگا ہوں. حضرات گرامی کے در آئیے, میں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ اگر صحابہ کو نکال دیا جائے قرآن باقی نہیں بچتا, حدیث باقی نہیں بچتی ہے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آئیے میں دلیل دینے لگا ہوں. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان کے اندر موجود ہیں. آپ جائزہ لے رہے ہیں. جائزہ لیتے ہوئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک ریت کا ٹیلا دیکھا. میرے آقا فرماتے ہیں میرے خیمے کو اس ریت کے ٹیلے پر لگا دیا جائے. آپ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا ہے, اور خیمہ وہ لگایا گیا جس کی چھت کوئی نہ تھی, جس کی چھت نہ ہو. عربی کے اندر ایسے خیمے کو عریش کہتے ہیں. میرے نبی کے لیے عریش کو لگا دیا گیا ہے. میرے آقا اس عریش کے اندر موجود ہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرما دیا میرے اس عریش کے اندر سوائے ابو بکر کے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا. یہ الگ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کا کہ جہاں پر مصطفیٰ وہاں پر آپ کو صدیق اکبر نظر آئیں گے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام عریش کے اندر موجود ہے. میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں, آپ نے دعا کرنا شروع کر دی ہے, اور بار بار ایک ہی جملہ ادا کرتے ہیں, اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض. اے اللہ یہ 313 میرے یار, یہ 313 میرے وفادار, یہ 313 میرے حبدار, میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آ گیا ہوں. اے اللہ یہ 313 میرے وہ یار ہیں جنہوں نے چلتی ہوئی تلواروں کے نیچے تیرے دین کو نہیں چھوڑا. یہ میرے وہ یار ہیں جنہوں نے چلتے ہوئے انگاروں پر کلمہ توحید کہا لیکن تیرے دین کو نہیں چھوڑا ہے. اے اللہ یہ میری متاع حیات ہے. اے اللہ میرے یاروں کی لاج رکھ لے. اے اللہ میرے یاروں کو پتہ یابی سے نواز لے. اگر یہ میرے یار نہ رہے, اگر یہ میرے یار نہ رہے, اگر صحابہ کرام نہ رہے دین نہ باقی نہیں بچے گا. اگر صحابہ نہ رہے توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اگر صحابہ نہ رہے سنت باقی نہیں بچے گی. اے اللہ یہ میری متاع حیات ہے, میری صحابہ کی جماعت کی لاج رکھنا. اور یہ وہی متاع حیات ہے جس کے لیے حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا. یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا, نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. حضور علیہ السلام نے یہی التجا کی کہ اگر صحابہ نہ رہے بولو دین باقی بچتا. اب اگر کوئی صحابہ کے دروازے پر پہرا دیتا ہے تو وہ پہرا صحابہ کے دروازے پر نہیں بلکہ پورے دین کے دروازے پر دے رہا ہے. دفاع صحابہ صرف دفاع صحابہ نہیں ہے بلکہ دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے. دفاع صحابہ دفاع حدیث ہے. دفاع صحابہ دفاع پیغمبری ہے. دفاع صحابہ دفاع شریعت ہے. حضرات گرامی قدر آئیے آخری باتیں توجہ میری طرف رکھیے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کوہ صفا پہ کھڑا ہو کر کے آپ نے توحید کا اعلان کر دیا. اللہ نے میرے نبی کو ختم نبوت کے تاج کے ساتھ سرفراز فرما دیا ہے. اب میرے نبی جو ہے اب بولتے ہیں تو دین بن جاتا ہے, آپ چلتے ہیں تو دین بن جاتا ہے, آپ اٹھتے ہیں تو دین بن جاتا ہے, مسکراتے ہیں تو دین بن جاتا ہے, بولتے ہیں تو دین بن جاتا ہے, روتے ہیں تو دین بن جاتا ہے, تلوار اٹھاتے ہیں تو دین بن جاتا ہے, بدلہ لیتے ہیں تو دین بن جاتا ہے, معاف کرتے ہیں تو دین بن جاتا ہے, ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دین بن جاتا ہے, سجدے میں جاتے ہیں تو دین بن جاتا ہے, قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو دین بن جاتا ہے, قرآن پڑھتے ہیں تو دین بن جاتا ہے, عمرہ کرتے ہیں تو دین بن جاتا ہے,
حج کرتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، ارے بولتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، چپ رہتے ہیں تو دین بن جاتا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کے قلب اطہر پر قرآن نازل کر دیا ہے، قرآن کی ایک ایک آیت چلتی چلتی میرے نبی کے قلب اطہر تلک پہنچتی چلی گئی ہے۔ اب قرآن کے 30 پارے میرے نبی کے سینہ اطہر پر رب کبریاء نے اتار دیے ہیں۔ اب دین مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے، اللہ نے پیغام بھجوا دیا ہے۔ آ جاؤ میرا سونا نبی، اب آپ کی اور ہماری ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میرے آقا دنیا سے جانے لگے ہیں، اب میرے آقا کی 23 سالہ محنت ہے، اب ان 23 سالہ محنت کا کیا بنے گا؟ آج بھی طریق کے اندر بڑے بڑے قیمتی لوگ آتے ہیں، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی محنت بھی ختم ہو جاتی ہے، ان کا ثمر بھی ختم ہو جاتے۔ میرے آقا نے 23 سال کا عرصہ محنت کی ہے، اب سوال پیدا ہوتے میرے آقا کی اداؤں کو کیسے محفوظ کیا جائے گا، میرے آقا کی زندگی کو کیسے محفوظ کیا جائے گا؟ اے اللہ، کیا کوئی کیمرہ لگایا جائے گا، کسی کیمرے کے اندر میرے آقا کی زندگی کو محفوظ کیا جائے گا؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، کیمرہ خراب ہو سکتا ہے، اور میرا سونا نبی میں نے تجھے ایسی جماعت عطا کی ہے جو تیری جماعت تیری ایک ایک ادا کو اپنے پاس محفوظ کرتی چلی گئی ہے۔ میرے آقا روتے کیسے ہیں، صحابہ نے محفوظ کر لیا۔ میرے آقا اٹھتے کیسے ہیں، صحابہ نے محفوظ کر لیا۔ میرے آقا کے دندان کیسے ہیں، صحابہ نے محفوظ کر لیا۔ میرے آقا مسکراتے کیسے ہیں، صحابہ نے محفوظ کر لیا۔ میرے آقا کا قیام کیسا ہے، صحابہ نے محفوظ کر لیا۔ میرے آقا کے سجدے کیسے ہیں، صحابہ نے محفوظ کر لیا۔ میرے آقا کی ادائیں کیسی ہیں، صحابہ نے محفوظ کر لیا۔ میرے آقا کی وفائیں کیسی ہے، صحابہ نے محفوظ کر لیا۔ صحابہ نے میرے نبی کی ایک ایک ادا کی نقل اتاری ہے، ایک ایک ادا کی ایسی نقل اتاری ہے۔ میں نے تو روایات کے اندر پڑھا ہے، ایک صحابی نے دیکھا میرے آقا کا یہ اوپر والا پہلا بٹن مبارک کھلا نظر آیا، اس نے ساری زندگی یہ بٹن بند کوئی نہیں کیا کہ میں نے اپنے نبی کو ایسے دیکھا ہے۔ حضرات گرامی قدر میرے نبی کے ایک یار نے دیکھا، صحابہ نے میرے نبی کے ایک یار نے دیکھا آپ کدو کھانا پسند کرتے ہیں، وہ ساری زندگی کدو ہی کھاتے رہے کہ یہ میرے نبی کی پسند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سواری پر سوار ہیں، چلتے چلتے سواری کو روک ڈالے ہیں، آپ نیچے اترتے ہیں، پیدل چل کر کے واپس آتے ہیں۔ سوال کرنے والا سوال کرتے آپ کو کوئی کام نہیں تھا لیکن آپ اترے کیوں ہیں، چل کر کے واپس کیوں آئے ہیں؟ کہا کام کوئی نہیں تھا، بس میں نے ایک روز اپنے نبی کو ایسے ہی یہاں سے آتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت فاروق اعظم بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے حجر اسود سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں اے حجر اسود لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکنے نہ تو نقصان پہنچا سکنے، عمر تینو اس وجہ تو چم رہے میں اپنے نبی نو تینو چم دیا ہویا ویکھئے۔ ایک ایک ادا صحابہ نے اپنے پاس نوٹ کر ڈالی ہے۔ اے جنگ والو میرے ساتھ وفا کرنا، مجھے پتہ لگے کہ آپ صحابہ کے غلام بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا بابا صحابہ نے اتنی نقل اتاری اپنے نبی کی، اتنی نقل اتاری کہ پھر صحابہ نہیں رہے، صحابہ میرے نبی کی تصویر بن گئے، صحابہ میرے نبی کا تصور بن گئے، صحابہ میرے نبی کا خیال بن گئے، صحابہ میرے نبی کا انداز بن گئے، صحابہ میرے نبی کی ادائیں بن گئے، صحابہ میرے نبی کی وفائیں بن گئے، صحابہ میرے نبی کے قاصی بن گئے، صحابہ میرے نبی کے نواسی بن گئے، صحابہ میرے نبی کی صداقت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی عدالت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی شرافت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی وکالت بن گئے، صحابہ اور میرے نبی کی زندگی بن گئے، صحابہ میرے نبی کا اوڑھنا بچھونا بن گئے، صحابہ میرے نبی کی صبح بن گئے، صحابہ میرے نبی کی رات بن گئے، صحابہ میرے نبی کا دن بن گئے، صحابہ میرے نبی کا انداز بن گئے، اور تمام کا تمام دین صحابہ نے اپنی ادھام کے اندر محفوظ کر لیا ہے، اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ اسی لیے تو رب کبریاء کہتا ہے الجوم
अकमलतु लकुम दीनकुम। सहाबा मैं तुहाडा दीन तुहाडे उत्ते मुकम्मल कर छड़िया। ऐ बोल करके आखो ना, ऐ दीन किसदा है? सहाबा दा। दीन मुकम्मल किसदे उत्ते होया? सहाबा दे उत्ते। दीन सहाबा ने अपने नबी से सीखा है और फिर सीख करके रुके कोई नहीं है, फिर सीख करके चल पड़े हैं दुनिया कायनात तक। सहाबा ने दीन पहुंचाया है, इस्लाम पहुंचाया है, मेरे नबी की सीरत पहुंचाई है, मेरे नबी का किरदार पहुंचाया है। कायनात वालों तारीख इस बात पर हैरान है, मेरे नबी की कोई ऐसी अदा नहीं है जो सहाबा ने महफूज न की हो। सहाबा बयान करते हैं मेरे नबी के दाढ़ी मुबारक में मेरे नबी के बाल कितने सफेद थे। सहाबा ने बयान किया है मेरे नबी जब मुस्कुराते थे आपके कितने दंदार नजर आते थे। सहाबा ने बयान किए जब आप गुस्से में होते थे आपकी पेशानी पर रज़नुमाया होती थी। सहाबा ने बयान किया है रब्बे किबरिया की कसम है मैंने कोई ऐसा कंप्यूटर सिस्टम नहीं देखा इस जदीद दौर के अंदर भी कि मेरे नबी की एक भी अदा ऐसी कोई नहीं जो महफूज ना हो। मेरे नबी का एक जुमला ऐसा नहीं है जो महफूज ना हो। आओ फरूकी यहाँ पर गिरा लगाने लगे। आज सहाबा पर बहतान किस लिए? आज सहाबा की तौहीन किस लिए? आज सहाबा को झूठा कहना किस लिए? इसलिए क्योंकि दीन सारा का सारा सहाबा के पास है। इसको दीन से मसला नहीं है, इसको सहाबा से मसला नहीं है, इसको मसला दीन के साथ है। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा बाबा तेरी सहाबा से मुलाकात कोई नहीं, तेरा सहाबा ने कुछ बिगाड़ा कोई नहीं, तो सहाबा को बुरा क्यों कहते हैं? कहने लगा नहीं 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 मुझे सहाबा से कोई मसला नहीं है, मुझे मसला दीन के साथ है, इस्लाम के साथ है। लेकिन जब मैं इस्लाम पर वार करने लगता हूँ मुझे सहाबा सामने पहरेदार नजर आते हैं। जब मैं कलमा तब्दील करने लगता हूँ मैं कहता हूँ नहीं कलमा 3 वाला नहीं है 5 वाला है। सहाबा सामने खड़े नजर आते हैं। सहाबा कहते हो नहीं होए तेरा कलमा उसके हुजूर को लो पड़ गए, वो कलमा 3 जुज़ों वाला है। जब मैं कुरान तब्दील करने लगता हूँ मैं कहता हूँ नहीं 30 पारों वाला नहीं है 40 पारों वाला है। सहाबा कहते हैं नहीं कुरान उतरता हमने देखा है, जो जिब्रील लेकर के आया है वो 30 पारों वाला है। जब खिलाफत की तरतीब तब्दील करने लगते हैं सहाबा खड़े रहते हैं। नहीं नहीं मेरे नबी ने तरतीब में पहला नंबर अबू बकर को दिया है। मैंने कहा बाबा माना ये हुआ कि सहाबा दीन के पहरेदार हैं, सहाबा इस्लाम के पहरेदार हैं, सहाबा इस्लाम के चौकीदार हैं और सहाबा इस्लाम के चौकीदार हैं। हम सहाबा के चौकीदार हैं, सहाबा इस्लाम के पहरेदार हैं, हम सहाबा के पहरेदार हैं। और जब तक हमारे जिस्म में जान रहेगी सहाबा की इज्जत का पहरा देते रहेंगे, सहाबा की नमूस का पहरा देते रहेंगे, सिद्दीक की सदाकत को बयान करते रहेंगे और ये नारा लगाते रहेंगे कि तौहीद और रिसालत की तशहीर सहाबा हैं, सरकार की सीरत की तकरीर सहाबा हैं। जो भार नबुव्वत का मदनी ने उठाया था उस भार नबुव्वत के शाकीर सहाबा हैं। 2 अरश पे नौरानी आका के वजीर हुए, फरश पे मदनी के 2 मुशीर सहाबा हैं। कुफार पे खालिद ने तलवारें जो 9 तोड़ी, मदनी ने कहा रब की शमशीर सहाबा हैं। मेरे बाद जो कोई होता फारूक नबी होता, फिरमान नबुव्वत की तस्वीर सहाबा हैं। और ए अकल के मारो तुम हमसे मत उलझो, ए अकल के मारो तुम हमसे मत उलझो। हमारा